بیچ شروع ہوا تو میں نے داخلہ لے لیا. سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سین بدل جائے گا. بہرحال ابھی میرا دوسرا پارہ ہی چل رہا تھا کہ میرے شوہر پاکستان آئے. انہوں نے مجھے نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ لیا. ان کے دل میں شک ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوں. وہ مجھ سے کچھ کھچے کھچے رہنے لگے. محلے کے مولوی سے جا کے فتویٰ مانگا. انہوں نے بھی اس طریقے کو غلط قرار دے دیا. میں نے اپنے طور پہ مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے دل میں جیسے گرہ لگ گئی ہوں، جبکہ میں نے رفع یدین کرنا چھوڑ بھی دیا. بہرحال وہ 1 ماہ پاکستان رہ کر واپس چلے گئے. پھر جب بھی فون پہ بات ہوتی تو پریشان لگتے، ٹھیک طرح بات نہ کرتے، ڈپریشن میں رہنے لگے. ان کے دل میں ڈر پڑ گیا کہ میں یہ سب پڑھ کر اہل حدیث ہو جاؤں گی. بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آیا، یعنی ان کی بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آیا. ہم دونوں میں دوری بڑھتی گئی. اسی دوران 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھائیں اور میرے دل میں بات ڈالی کہ شوہر کا درجہ بلند ہے. گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن قرآن چھوڑ کے جانا ایسا لگتا تھا جیسے جان ہی چلی جائے گی. خیر، فرحانہ سے بات کیجیے، اس وقت ان کی کلاس انچارج تھی. انہوں نے آپ سے فون پہ بات کی، مجھ سے مشورہ کیا. آپ نے بھی یہی کہا کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ شوہر کی دل آزاری نہ ہو. بہرحال دل پر پتھر رکھ کر چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر واپس جرمنی چلی گئی. بڑی بیٹی کو اپنے بھائی کے پاس ہی چھوڑ گئی تاکہ پڑھائی خراب نہ ہو. جاتے وقت خط و کتابت کورس میں داخلہ کروا گئی. اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چلا جائے وہ پھر گھر میں بیٹھ کے پارے مکمل کر کے قرآن پورا کر سکتا ہے. 7 سے 10 پاروں کی کیسٹس بھی ساتھ لے گئی. بہرحال وہاں جا کر کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا. شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ نہ کچھ سنو گی نہ پڑھو گی. ان کو آپ سے اور آپ کی آواز سے بھی چڑ تھی. پہلے تو بہت حیران ہوئے کہ تم باز نہیں آئی، کیسٹس پھر ساتھ لے آئی. پھر تھوڑی سی ہیلو حجت کے بعد انہوں نے اجازت دے دی. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب میں گھر میں آؤں تو تمہاری کوئی چیز نظر نہ آئے، نہ کوئی آواز سنائی دے، اور میرے ساتھ بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا. کیونکہ عام طور پہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جب قرآن کا کچھ سنتے تو پھر شیئر کرنے لگتے ہیں، تب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یہ وہی شوہر تھے جو پچھلے 21 سال سے میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے تھے، اور اب قرآن پڑھتے وقت ایسی سختی شروع کر دی، یعنی سین ہی بدل گیا. بہرحال میں نے اپنا کام شروع کر دیا. وہ آفس چلے جاتے، بیٹی اسکول چلی جاتی، پھر میں ہوتی اور قرآن ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے پیارے دلاسے دلاتے اور تسلیاں دیتے کہ میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلی نہ ہوتی. سارا دن کسی اور ہی دنیا میں گزرتا. اسی کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں فون پر اپنی کچھ پرانی دوستوں کو بھی بتانا شروع کیا کہ جو عظیم نعمت مجھے ملی ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں، جو میں سنتی ہوں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ شوہر نے تو کہا مجھے تک شیئر نہیں کرنا. شوہر نے تھوڑی سی پابندیاں اور ہلکی کر دی، اور یہ کس وجہ سے؟ ان کے رویے کی تبدیلی، کیونکہ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا تب ہم دل جیت سکتے ہیں. اور یہ ایک طرفہ طور پر کرنا ہوگا. اگر انسان وہاں ضد لگا کے بیٹھ جائے دوسرا ٹھیک ہوگا تو میں بھی موڈ ٹھیک کروں گا، ورنہ نہیں، پھر نہیں ہو سکتا. تو جب انہوں نے ان کے رویے میں مثبت چینج دیکھی تو انہوں نے بھی تھوڑی پابندی ہلکی کر دی. میں نے کیسٹ ریکارڈ کر کے انہیں سنوانی شروع کر دی، یعنی اپنی دوستوں کو سنوانی شروع کر دی. انہوں نے مزید سننے کی خواہش ظاہر کی. انہوں نے بھی محسوس کیا کہ قرآن کو اتنی خوبصورتی سے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا. اتنا عرصہ جرمنی میں رہ کر کافی ہلکا احباب بن گیا تھا. بہت گہری دوستیاں تھیں، دن رات کا ملنا جلنا تھا، کیونکہ وہاں پر قریب جو بھی ایک کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا وہاں بہت ملنا جلنا ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی دوسرے لینگویجز اور کلچرز والوں کے ساتھ عام طور پر انٹریکشن مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے قرآن پڑھنے سے ان میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی. بہت گہری دوستیوں میں بھی دراڑیں آنے لگیں. انہوں نے مجھے پاگل اور ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے گاؤن سکارف لینا شروع کر دیا. فلمیں اور گانے ختم کر دیے. مردوں کے ساتھ مکس پارٹیوں میں بھی نہ جاتی. شروع میں اس بات پر میرے شوہر تھوڑے ناراض ہوئے، لیکن پھر میں نے اپنے حسن سلوک سے ان کو قائل کر لیا. ادھر پاکستان سے اگلے پارے بھی منگواتی رہی. بہرحال آہستہ آہستہ نئی دوستیاں بھی بن گئیں. ان میں سے 3 نے خط و کتابت کورس میں داخلہ لے لیا. ان میں سے ایک اب 8ویں پارے پر اور دوسری تیسرے پر ہیں. اب تک میں 20 پارے کر چکی تھی. بہرحال قرآن پڑھتی گئی. مشکلات آتی رہیں جاتی رہیں. شوہر کا رویہ سرد گرم ہوتا رہا. اب میرے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی. میری بیٹی جرمن اسکول میں 6 کلاس میں تھی. وہ جرمن رنگ میں ڈھلنے لگی. اب دن رات مجھے پریشانی رہتی کہ اس کو اس ماحول سے کیسے نکالوں. میرے شوہر اس کو کسی حال میں پاکستان بھیجنے پر راضی نہ تھے، لیکن میری بیٹی یکدم بڑی بڑی لگنے لگی.
شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتی، ہر وقت ٹی وی دیکھنا، دوستوں سے فون پہ باتیں کرنا اس کا شغل تھا، نمازیں بھی چھوڑ بیٹھی تھی۔ اب میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی، اللہ نے خود میرے شوہر کے دل میں ڈال دیا کہ اس بچی کا پاکستان جانا ضروری ہے، یعنی یہ یہاں کے ماحول میں بہت بگڑ رہی ہے، اس کو لے جاؤ۔ بہرحال 1 سال جرمنی میں رہنے کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پاکستان بھیجنے پہ تیار ہو گئے۔ میرے اس وقت تک 20 پارے ہو چکے تھے اور پورے قرآن کا سیٹ بھی میں وہاں جمع کر چکی تھی۔ وہ سب چیزیں میں نے اپنی ایک دوست کے پاس چھوڑ دی تاکہ پڑھنے والوں کے کام آتی رہیں۔ پاکستان آ کر میں نے اپنی بیٹی کو نور الہدا میں داخل کروایا۔ اب ماشاءاللہ اس کے 12 پارے حفظ ہو چکے ہیں، 7ویں کلاس بھی پوری ہو چکی ہے۔ ابھی صرف 14 سال کی ہوئی ہے، لیکن باقی بچیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خوشی سے حجاب لینا شروع کیا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن کی ایسی کرنیں پھوٹیں کہ میری بھابھی نے 9 بیچ میں داخلہ لیا، اب اس کا کورس پورا ہو چکا ہے۔ بھابھی کی بہن نے سیالکوٹ سے آ کر تعلیم قرآن فرسٹ بیچ سے کورس پورا کیا، آج کل الہدا میں شام کی کلاسز میں ہیلپر کے طور پہ کام بھی کر رہی ہے۔ ایک اور ہمارے لیے بالکل انجان لڑکی ہمارے گھر میں آ کر قرآن پورا کر کے روشنی کے سفر میں پڑھا رہی ہے، الحمدللہ۔ بہرحال پاکستان میں میری بیٹی جو اب میٹرک کر چکی تھی اور میرا بہت ارمان تھا کہ وہ قرآن کی سمجھ حاصل کرے، لیکن مجھے بالکل امید نہ تھی کہ وہ میری بات مانے گی، کیونکہ ایک تو یورپ میں پلی بڑھی، پھر پاکستان آ کر کو ایجوکیشن میں پڑھا۔ بہرحال جب وہ میٹرک سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا فالتو گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ الہدا کے تربیتی کورس میں داخلہ لے، جو میٹرک کے بچیوں کے لیے ہوتا ہے 6 ہفتوں کا۔ وہ مان گئی اور ان 6 ہفتوں میں اس میں کافی تبدیلی آئی۔ پھر میں نے اسی سے درخواست کی کہ اگر تم کالج داخل ہونے سے پہلے 1 سال قرآن پڑھ لو، پھر اس کے بعد دنیا کی پڑھائی جتنی چاہو کرو، ابھی صرف زندگی کا 1 سال دے دو، تو الحمدللہ مان گئی۔ مجھے یوں لگا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اللہ نے میری جھولی میں ڈال دی۔ انہی دنوں میرے شوہر پھر پاکستان آئے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ اب یہ بھی الہدا جانے لگی ہے تو انہوں نے اور میری ساس نے مخالفت شروع کر دی، لیکن میری بیٹی نے ان کو خود ہی قائل کر لیا۔ بیٹیوں کی بات پھر مان لیتے ہیں باپ۔ الحمدللہ میری بیٹی اب 16 پارے پڑھ چکی ہے، تعلیم القرآن دوسرے بیچ میں ہے، اس میں کافی پازیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لیکن اب بھی بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے ان دنوں ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تم اپنی بچیوں کے ساتھ یہیں پاکستان رہو، میں وہاں جرمنی میں بہت اکیلا ہوں، اس لیے مجھے اب بیوی میری ضرورت ہے۔ اب میں ایک ایسی سٹیج پر کھڑی تھی کہ جس کے جوان بچے تھے اور میرا ان کے پاس رہنا بھی ضروری تھا، اور ادھر میرے شوہر نے اکیلے پن کو دور کرنے کا ایک نیا حل تلاش کر لیا۔ بہرحال میرا 22 سال کا بیٹا جرمنی میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ میں اور میرے بچے حیران تھے، انہوں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی اور اپنے بیٹے سے بھی کم عمر لڑکیاں دیکھنے لگے۔ پھر آئندہ سال آ کر شادی کریں گے یہ کہہ کے جرمنی چلے گئے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی کہ شوہر اس راستے پہ چل پڑے۔ بہرحال جرمنی جا کر انہوں نے مجھے ستانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا، مجھے خط لکھنے شروع کیے، ان میں میری پچھلی زندگی کی کہانیاں اور غلطیاں یاد کرانا شروع کر دی۔ خط کے ذریعے فورس کیا کہ میں ان کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کی خود بات کروں، یعنی ان سے کہا کہ یہ رشتہ لے کر دیں۔ ان کی وہ خالہ جس کی شادی ہماری شادی سے بھی بعد میں ہوئی، یعنی اس کی بیٹی اتنی چھوٹی تھی، اس کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس ذلت کی زندگی سے کیسے بچوں۔ بہرحال میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پھر واپس جانا ہے۔ اب کی بار میں 7 ماہ پاکستان رہی اور میرے 25 پارے بھی ہو چکے تھے۔ میرے بھائی نے میری بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور میرے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا، کیونکہ میرے شوہر اب خرچہ دینا بھی چھوڑ گئے، خرچہ بھی بند۔ بہرحال میں ایک بار پھر اپنا گھر بچانے جرمنی روانہ ہو گئی۔ ستمبر 2003 میں میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ تم آؤ گی، یہ سب میں نے تمہیں بلانے کے بہانے کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک ٹیڑھا رستہ اختیار کیا جس سے مجھے بہت اذیت پہنچی، لیکن الحمدللہ قرآن مجھے ہر موقع پہ تسلیاں دیتا رہا۔ اب میں اپنے بچوں کے بغیر اکیلے وہاں سارا دن گزارتی، کیونکہ بچیاں تو ان کی یہاں تھی۔ بیٹا تو اپنے حال میں مست تھا، باپ کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنا تعلق عارضی سا رکھا ہوا تھا، وہ گھر میں رہتا لیکن نہ ہونے کے برابر۔ میرے شوہر کو تسلی ہوگی کہ میں آ گئی ہوں، میں نے پھر ان کی بھرپور دلجوئی شروع کر دی۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو کردار ہے کتنا عظیم کردار ہے کہ شوہر نے آخری حد تک ستانے کے حربے اختیار کیے، لیکن یہ خاتون، یہ کردار کہاں سے آیا؟ قرآن نے دیا نا۔ اور اگر قرآن سے تعلق نہ ہوتا تو پھر تو آمنے سامنے کی بات ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ رویہ ہوتا۔